اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں آتش زدگی کے واقعے نے 15 نومولود معصوموں کی جان لے لی۔ یہ واقعہ جہاں ایک طرف 15 ماؤں کی گود اجاڑنے کا سبب بن گیا، وہاں سرکار کے ان دعووں کو بھی غلط ثابت کر گیا کہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے کہا جا رہا تھا کہ پمز پاکستان کا سب سے اہم ہسپتال ہے اور تمام قسم کی سہولیات سے آراستہ ہے، لیکن جب آتش زدگی کا واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا پر جو خبریں اب تک سامنے آئی ہیں اس کے مطابق وہاں پر فائر سیفٹی کا جو انتظام تھا وہ ناکافی تھا اور فائر پوائنٹ پر پانی بھی نہیں تھا۔ ہنگامی حالات میں جو راستے ہوتے ہیں بچ نکلنے کے ان پر تالے لگے ہوئے تھے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایکوبیشن سینٹر میں عملہ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ صرف ایک سرکاری ہسپتال کا مسئلہ نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں کسی بھی شہر میں چلے جائیں اسی قسم کی جو سچویشن ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آج کے اس واقعے نے آتش زدگی کے واقعے میں وہی روٹین کی چیزیں ہمیں دیکھنے میں آئیں۔ 15 معصوم جانیں چلی گئی، لیکن ہماری سرکار بلک میں مذمتیں کرتی نظر آتی ہے۔ وہ جو وزیر ہیں، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ صاحب، ان کو آپ دیکھیں تو گزشتہ کئی ہفتوں سے وہ اس چیز پر لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں مزید نئے صوبے بننے چاہیے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اپنے وزارت میں کیا ہو رہا ہے۔ سرکار نے کیا کیا، بلک میں جہاں مختلف قسم کی مذمتیں سامنے آ گئی وہاں فوری طور پر سیکٹری صحت کو انہوں نے اپنے عہدے سے برطرف کر لیا۔ وزیر اعظم صاحب کی بھی سربراہی میں جو اجلاس ہوا ادھر بھی کمیٹیاں بن گئی، ضلعی سطح پر بھی کمیٹی بن گئی جو یہ تعین کرے گی کہ یہ آگ لگی کیسے۔ لیکن کیا سب کو نہیں پتا کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں صحت، تعلیم، بنیادی سہولتوں کے لیے کتنا بجٹ رکھا گیا ہے، اور پھر ہماری جو سرکار کا ایک رویہ ہے میں نہ کروں والا، اس میں آپ دیکھیں کہ کون ہے جو اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تو پاکستان کے دارالخلافہ کا سب سے بڑا ہسپتال ہے جہاں پر ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان یا اسی قسم سندھ کے کسی انٹیریئر میں یا پنجاب کی کسی انٹیریئر میں جا کے دیکھیں کہ وہاں بی ایچ یوز کی، ہسپتالوں کی، آر ایچ سیز کی کیا صورتحال ہے، اس کی گواہ میں بھی ہوں۔ ایک ماں جو کہ اپنے بیٹے کے ساتھ 14 دن تک انکیوبیٹر میں اس کی حفاظت کرتی رہی، اس کے انکیوبیٹر پر بیٹھ کر پہرا دیتی رہی، کیونکہ وہ جب ہسپتال میں اپنے بیٹے کو داخل کرانے کے لیے لے کے گئی تو اس نے دیکھا اس کے سامنے ہی پہلی 2-3 راتوں میں 3-4 بچے غفلت کی وجہ سے، عملے کی غفلت کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ تو اس ماں کو اندازہ ہو گیا کہ اس ہسپتال میں بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس لیے اگر اس نے اپنے بچے کو بچانا ہے تو اس کے پاس رہنا ہوگا، اور وہ ماں ہے فرزانہ علی۔ میں ہوں فرزانہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرزانہ علی آفیشیل، اور سب سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میں آپ سے آپ کی، اپنی، ہم سب کی بات کر سکوں۔ اور آج جو بات ہے وہ ہے اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں ہونے والے اس آتش زدگی کے واقعے کی کہ جس نے 15 ماؤں کی گود اجاڑ دی۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، آپ کے بچے آپ کے سامنے جھلس کر مر رہے ہوں اور آپ ان کو بچا بھی نہ سکتے ہوں، وہ کتنی تکلیف ہوگی۔ وہ میں نے میڈیا پر جو مائیں سامنے آئی ہیں ان کو، جو ان کی چیخیں، ان کے روتے سسکتے ہوئے جو وجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سننا کتنا تکلیف دہ ہے تو دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اور یہ تکلیف جہاں ان کی تکلیف کو دیکھ کر مجھے فیل ہو رہی تھی، وہ مجھے اپنی اس تکلیف کو بھی یاد دلا گئی کہ جو میں نے اپنے بچے کے لیے دیکھی تھی اس وقت جب وہ ہسپتال میں تھا۔ ایک پریمیچور بچہ بہت ہی نازک صورتحال میں ہوتا ہے اور اسے جب انکیوبیٹر میں ڈالا گیا تو میں چونکہ ایک پڑھی لکھی ماں تھی،
ایک جرنلسٹ تھی. تھوڑا سا میں نے اپنے جو لوگوں کے ساتھ محکمہ صحت میں اختیار ہمارے کچھ جاننے والے تھے, آفیشلز تھے, وہ ایک صحافی کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ یہ سہولت تو دیتے ہیں کہ آپ جا کے اپنے بچے کو دیکھ سکیں, اس کے ساتھ بیٹھ سکیں. تمام حفاظتی اقدامات کے ساتھ میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھتی, اور رات کو اسپیشلی میں اس کے انکیوبیٹر کے پاس بیٹھ کر کس طرح سے پہرا دیتی تھی, کیونکہ پہلی 2-3 راتوں میں جب میں نے دیکھا کہ 3-4 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ غفلت کی وجہ سے ہوئے ہیں, عملے کی غفلت کی وجہ سے ہوئے ہیں. میں بھی جس ہسپتال کی بات کر رہی ہوں وہ پشاور کا سب سے بڑا ہسپتال تھا, بالکل ایسے ہی جیسے اسلام آباد کا ہسپتال پمس تھا, لیکن وہاں پہ سہولتوں کا جو میرے سامنے ان کا جو ایک چیزیں سامنے آئیں کہ عملے کی غفلت, سہولتوں کا ناکافی ہونا, کیسے ہماری جو نیگلیجنس ہے کیسے بچوں کی جان لے لیتی ہے. اس کے بعد میں بہت زیادہ کانشیس ہو گئی اور میں نے کہا کہ نہیں, مجھے اپنے بچے کے ساتھ رہنا ہے. اور پھر وہ 14 دن 14 راتیں مجھے آج بھی نہیں بھولتی کہ کیسے میرے سامنے کسی کی آکسیجن بند ہو جاتی تھی, کسی بچے کے ساتھ کچھ ہو جاتا تھا اور عملہ جو ہے وہ سویا پڑا ہوتا تھا. خود میرے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا, اور میں آدھی رات کو کبھی ایک دروازہ کھٹکھٹاتی تھی تو کبھی دوسرا, کہ آ کے دیکھیں کہ میرے بچے کی سانس کیوں رک گئی ہے. وہ لمحے میں نہیں بول سکتی. آج جب میں ان ماؤں کو دیکھ رہی تھی وہ کتنی تڑپ رہی تھی, یہ مجھے اپنی وہ تڑپ, اپنی وہ تکلیف یاد آ گئی کہ کس طرح مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑا. اور پھر میں ڈاکٹروں کو بلاتی پھر رہی تھی, نرس کہاں ہے. این جی ٹیوب جب اس بچے کو لگائی گئی تو وہ اتنی بے دہانی میں لگائی گئی کہ پھر وہ اس کا دودھ باہر آ جاتا تھا, اور میں کیسے اس بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیے بھاگتی تھی, دوڑتی تھی, ان کے پاس پہنچتی تھی کہ دیکھو یہ اس بچے کو کیا ہو گیا, یہ کیوں نیلا پڑ رہا ہے. وہ ساری تکلیف, وہ سارا درد آج میرے سامنے ایک فلم کے سین کی طرح گھوم گیا, اور مجھے یاد آ گیا کہ کیا ہوتا ہے ان سرکاری ہسپتالوں میں. اور آج کیا ہوا, آج جو خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں, جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا, میڈیا کے رپورٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ فائر سیفٹی سسٹم ناکافی تھا, پانی نہیں تھا فائر پوائنٹ پر, ہنگامی حالات میں جو نکلنے کے دروازے ہیں یا راستے ہیں ان پر تالے لگے ہوئے تھے, اور پھر ایکویشن سینٹر میں جیسے کہ تھا عملہ موجود نہیں تھا. یہ تو میں نے بھی دیکھا کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر. ڈاکٹرز اور نرسیں جا کے آرام سے سو جاتی ہیں. یہ ہماری سرکار کی حالت ہے. ایک اسلام آباد جو دارالحکومت ہے پاکستان کا, وہاں پہ ہسپتال کی یہ صورتحال ہے تو سوچئے خیبر پختونخوا, بلوچستان, انٹیریئر سندھ, انٹیریئر پنجاب, وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہوگی, وہاں پہ کیا ہوتا ہوگا. وہاں وہ جو بی ایچ یو, آر ایچ سیز آپ جا کے دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے. میں چونکہ ایک جرنلسٹ ہوں, 28 سال سے جرنلزم کر رہی ہوں, تو خیبر پختونخوا کا کوئی بھی ایسا ضلع نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے میں نے رپورٹنگ نہ کی ہو. خاص طور پر جب میں نے کوہستان جا کر رپورٹنگ کی, 2 سال پہلے کی بات ہے, کہ وہاں کے جو میں نے صحت کا نظام دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ملک جو ہے اس کو کس طرح, اس کے سرکاری اداروں کو اور سرکار ان اداروں کو کس طرح سے نگلیکٹ کر رہی ہے, اور پورا فوکس صرف ایک ہی چیز پر ہے. ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے, ہمارے دشمن ہے, ہمیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے, لیکن ہماری یہ دشمن ہے, ہماری نیگلیجنس, ہماری لاپرواہیاں, ہماری غفلت, ہمارا چیزوں کو توجہ نہ دینا, جو ہماری بچوں کے جانوں کے لینے کا سبب بن جاتا ہے. ہمارے بچے صرف دہشت گردی سے نہیں مر رہے, ہمارے بچے کو صاف پانی میسر نہیں ہے اس لیے وہ مر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہے اسی لیے وہ مر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو آپ نے تعلیم نہیں دی اسی لیے وہ دشمن کے ہاتھوں میں کبھی کبھی چڑھ جاتے ہیں, اور پھر آپ نے خود جو پالیسیاں بنائی ہیں کبھی کبھی ہمارے بچے اس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں.
ओवरऑल आप एक सिचुएशन देखिए, ट्रैफिक के निज़ाम को देखिए कि क्या हो रहा है। आपने कानून बना के कागज़ों में रख दिए हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। ये ओवरऑल जो एक नेग्लिजेंस है पूरी सोसाइटी के हवाले से और सरकार के हवाले से, वो बहुत ख़तरनाक है। तो सेहत, तालीम, बुनियादी सहूलियात, ये मुल्क अवाम के लिए बना था। हमें कहा गया था कि हमें एक ऐसा खित्ता ज़मीन चाहिए जहाँ पर हम आराम से रह सकें, जहाँ पे कोई हमारे हकूक़ जो है वो उनको ना कुचले, सलब ना करे। लेकिन आज यहाँ पर क्या हो रहा है, वही सारा कुछ है। आपके बच्चे मर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, बल्क में आपको मज़म्मतें नज़र आ रही हैं, कमेटियां बन रही हैं। इन कमेटियों का मुझे पता है कि क्या होगा। कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि सब कुछ जब लोग भूल जाएंगे तो ये बरतरफ लोग फिर से बहाल हो जाएंगे। ये हमारे सामने की बातें हैं। इस सवात का सानिया हुआ, 18 लोग 17 लोग जाँ बहक हो गए, कई लोग जो हैं वो बरतरफ हुए, फिर पता चला कि वो बहाल हो गए क्योंकि मीडिया से ख़बरों से वो हेडलाइन ही हट गई, किसी को पता भी नहीं चला, सब कुछ अपनी जगह वापस आ गया। ऐसे कई वाक़यात हैं जो मैं आपको गिन के बता सकती हूँ कि इसका फिर आखिर में होता क्या है। ये कमेटियाँ ये सब कुछ तयन करेगी कि आग कैसे लगी, वो आके रिपोर्ट देगी और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। वो जो 15 गोद उजड़ गई हैं वो वापस नहीं आ सकते। इसीलिए अर्ज़ सिर्फ यही है, सरकार आप अब हुक्मरान हैं, आप बिल्कुल कुर्सियों पर बैठें, लेकिन हमें आपकी मज़म्मतों की नहीं, काम की ज़रूरत है। हमारा दुश्मन आपकी गफलत है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आपकी गफलत है। हमारे टैक्सों के पैसों से जो कुछ आप, जितनी अयाशियाँ आप कर रहे हैं, जितनी मराहत आप ले रहे हैं, उसके बदले में आप तवज्जो भी अगर इन इदारों को नहीं दे सकते। हमारे जनाब वज़ीर सेहत सूबे बनाने पर लगे हुए हैं, लेकिन अपने ही महकमे में, अपनी ही वजारत में क्या हो रहा है, आज उनके भी पर सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ जो टारगेट दिया गया है, जो एजेंडा दिया जाता है, वो उसके ऊपर लग जाते हैं और जो बुनियादी उनका फ़र्ज़ है वो उनसे सरफ़े नज़र हो जाता है। तो ये आज का एक व्लॉग था। मैंने सोचा कि आपको अपने दिल की बात बताऊं, अपने साथ होने वाले वाक़ये के बताऊं। मैं आज भी कहती हूं कि मैं एक सहाफ़ी हूं, मुझे कुछ सहूलत मिली कि मैं अपने बेटे के साथ बैठ सकूं, मुझे इजाज़त मिली। लेकिन कितनी माएँ हैं, मुझे याद है उस वक्त भी एक माँ थी, बहुत ही गरीब सी, अनपढ़ सी, और वो दरवाज़े के पास फ़र्श पर बैठी होती थी क्योंकि उसका बेटा भी इनक्यूबेटर में था। और जब भी मैं बाहर निकलती पानी पीने या जाने के लिए तो वो मुझसे अक्सर पूछती थी, मेरे बेटे को भी देख लो वो कैसा है, और मैं जाके देखती और उसको आके बताती कि हाँ वो कैसा है। ये हमारी इस वक्त की सूरत हाल है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम थोड़ा सा चीज़ों को समझ सकते हैं, हम अपने हक़ की बात कर सकते हैं, हम अपना हक़ लेना जानते हैं, तो हम कोई बात कर देते हैं। लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों माएँ ऐसी हैं जो नहीं कर सकती, जो नहीं समझ सकती। मेरे बच्चे को जब एनजी ट्यूब गलत लगाई गई और उसकी जो फीड थी वो बाहर आ गई नाक से, तो मुझे पता चल गया कि कोई गड़बड़ है और मैं भाग के डॉक्टर के पास गई। मुझे आज भी याद है एक रात को उसकी सांस बंद हो गई और मैं दरवाजे खटखटा रही थी, सोए हुए अमले को जगा रही थी, उठ जाओ इसको क्या हो गया है। मुझे अंदाज़ा है, इसीलिए आज जब माएँ सिसकियाँ ले रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कितना मुश्किल होता है। हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा दुश्मन इस सरकार की गफलत है। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।